اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رب سے جڑنے کا طریقہ۔ لیکن رب سے جڑنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یہ ایک بات میں یہ مشکل نہیں ہے کہ رب سے آپ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ کام مشکل ہو۔ رب جو ہے وہ عام طور پہ آپ سنتے ہیں کہ رب 70 ماہ کی محبت اپنے بندے سے 70 ماہوں کے برابر ہے۔ یہ سنتے ہیں آپ؟ 70 ماہوں کے برابر ہے۔ اب بچہ ماں کو پکارے اور ماں جواب نہ دے، یہ ایک ماں جو ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں روز و شب، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ماں کو پکارتا ہے تو فوراً وہ ماں کہتی ہے جی جی جی، کیا بات ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا۔ چھوٹا بچہ جو ہے، جو 2 سال کا ہے یا اس طرح، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رب کو پکاریں اور وہاں سے جواب نہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ میں جواب دیتا ہوں۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ رب سے جڑنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک بات ہے، کیونکہ وہ ہمارا منتظر ہے، انتظار، ہمارے انتظار، توبہ کے انتظار میں۔ توبہ کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف آپ رجوع کر لیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ جواب دینے سے دیکھیں، یہ تو ایک وہ پروسیس ہے، ابتدائی طور پہ شاید آپ کو محسوس نہ ہو، لیکن وہ ہمیں پکار بھی رہا ہے اور ہمیں جواب بھی دے رہا ہے۔ آج کل عام طور پہ اگر ایک سطح پہ ہم دیکھیں ہمیں زندگی کا ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ یہ آپ دیکھیں، آپ کو اب ایک جواب تو زبانی ہے کہ اس مٹی کے کان سے سنیں آپ، ایک جواب عملی طور پہ ہے۔ بچے نے کہا کہ پیٹ میں پل رہا تھا، بچے نے کہا کہ میں ماں کے ناف سے جڑا ہوا ہوں، جب میں باہر نکلوں گا تو رب سے کہا میری غذا، تو رب نے جواب دیا کہ بھئی تمہاری غذا تیار ہے، آ جاؤ باہر۔ یہ بھی جواب ہے نا۔ یہ تمام کارخانے قدرت، یہ انسانی ضروریات کا جواب ہے۔ اے انسان، تمہاری جو ضروریات زندگی ہیں وہ میں نے تیار کر دی ہیں، اور یہ جواب ہے، ایک قسم کا یہ جواب ہے۔ ہوا میں ہمیں آکسیجن یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے؟ جواب ہے، یہ ہماری ضرورت اور اس کا جواب یہی ہوتا ہے نا۔ بچہ اپنے باپ سے کہے یہ کرے وہ کرے تو باپ کر دیتا ہے وہ بات۔ اسی طرح یہ جواب جو ہے اصل میں ابھی بھی مل رہا ہے، لیکن ہم اسے سوچتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آپ بیمار ہوتے ہیں تو شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، تو یہ جواب ہے، وہ یہ اللہ کا جواب ہے۔ آپ بھوکے ہیں، آپ کو خوراک دے رہے، یہ اللہ کا جواب ہے۔ بہرحال لیکن پھر یہ بات بڑھتی جاتی ہے، یعنی اس کا جو ہائر لیول ہے وہ جو ہے وہی ہے جو ہائر لیول ہے نا۔ تو جڑنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی اگر ہم مزید قریب جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو اس کا تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کا احساس کریں کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو پہچان لیں۔ ایک بات، یعنی رب سے جڑنے کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ آپ اپنے حقیقت کو تسلیم کر لیں اور اپنے آپ کو پہچان لیں۔ پھر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ میں نے اب کرنا کیا ہے اس دنیا میں، میں نے کرنا کیا ہے، یہ کہ آپ کا سوال ہونا چاہیے۔ آپ رب سے جڑ رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر آپ نے دیکھا کہ میرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے، وہی مجھے اس دنیا میں لانے کا باعث ہے۔ تو آپ رب سے پوچھیں کہ اے رب، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ کیونکہ ہر پیدا ہونے والا اپنی موت کا ایک اس کا وقت مقرر ہے جانے کا، جو آیا ہے اس کو جانا ہے، لیکن آیا کیوں ہے؟ یہ بھی آپ نے ایک سوال کرنا ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں آپ نے بوائی کرنی ہے، یہاں آپ نے فصل بونی ہے، اور پھر کٹائی کا دن جو ہے وہ یوم آخرت ہے. بہرحال آپ نے جاننا ہوگا کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں. تو آپ کو رب کی طرف سے جواب ملے گا کہ میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم تھوڑی سی کوشش کرو اور میرے پاس آ جاؤ. متقی کہاں پہ ہوں گے؟ جو تقوی والے ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے؟ رب کہتا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ قمر کی آخری آیت ہے کہ جو متقی ہیں وہ ہوں گے باغات میں، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی. کہاں؟ رب کے دربار میں. اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ رب کے دربار میں، رب کے ساتھ. ہم تو ہمارے تو الگ تصورات ہیں نا، لیکن ہے یہ ہمارا متقی کا مقام جو ہے وہ رب کے پاس ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی. یہ نہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے، رب کے پاس ہوں. یہاں بھی متقی جو ہے وہ یہاں بھی رب کے پاس ہے، وہاں بھی ہوگا، لیکن تھوڑا درجات کا فرق ہے. تو رب سے جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو یہ زندگی ضائع ہو گئی آپ کی. آپ کو منزل کا پتہ ہی نہیں چلا. آپ نے جب پتہ نہیں چلا تو سفر کیا کریں گے آپ؟ یعنی دیکھیں یہاں تو دنیا ایک سفر ہے نا، موت سے زندگی کا یا اللہ کے راستے پر ایک سفر ہے. آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے تو آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل سکتے. یہ ایک بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر آپ کو اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اللہ کے راستے پر چلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. سنتے ہیں آپ کہ نہیں؟ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسے وہ ہوتے ہیں. اور آج کل جو اسلام، بھئی وہ تو پیغمبر تھے، صحابہ تھے، ہم کہاں اور وہ کہاں. تو ایک یعنی دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں. اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے نا، سیدھے راستے پر چلنا آپ کو بڑا مشکل لگے گا. تو رب سے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کو آپ منزل بنا لیں. یعنی دنیا میں رہنے کے لیے آپ اپنی ایک منزل کا تعین کر لیں. اکثر تو ہم نے تعین کیا ہے لیکن وہ تعلق دنیا تک ہے. میرے باپ نے ایک دکان چھوڑی ہے، میں 10 دکانیں بنا کے جاؤں گا. میرے باپ کا ایک مکان تھا، میں 2 مکانات بنا کے جاؤں گا. یا میرا باپ جو ہے 5 لاکھ کماتا تھا، میں 10 لاکھ کماؤں گا. یہی ہمارے اور بچوں کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے نا. ہمارے بچوں کے بھی ذہن میں یہی دنیا چل رہی ہوتی ہے. یہ ڈگری لوں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. آخرت برباد ہے. آپ کی ساری سوچ دنیا تک محدود ہے. اللہ کو آپ نے بھلا کے زندگی گزار رہے. تو یہ ایک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے نا تو آپ محمد الرسول اللہ کی پیروی نہیں کر سکتے. ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اور اللہ کے راستے پر چلنا آپ کو بہت دشوار ہے. بعض ہوتے ہیں یہ ہمارے عام معاملات ہیں. مثال کے طور پہ بغض ہے، مثال کے طور پہ، لیکن ایک شخص سے ہمارا بغض ہے، بعض وجوہات، اللہ کہتا ہے معاف کر دو، ہم اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. بغض رکھتے ہیں نا دل میں. بعض اوقات بھائی کا بھائی کے اس میں ہوتا ہے یا اس طرح. تو یہ بغض، کینہ، جو میں آسان کر دیتا ہوں یہ مضمون کہ جو انسانی صفات رذیلہ ہیں، جو بری صفات ہیں، اس میں کیا ہے؟ شہوات ہیں. مزے، شہوات کا مطلب مزے آپ لینا چاہتے ہیں. غصہ ہے آپ کا، جو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کبر ہے، عجب ہے. عجب سمجھتے ہیں؟ عجب کا مطلب آپ خود پسند ہیں، اپنے آپ کو، آپ اپنا پروٹوکول چاہتے ہیں، یہ وہ. تو یہ ساری آپ اخلاق سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے.
یہ ایک بات، یعنی آپ کی تزکیہ نہیں ہو سکتا، جو کامیابی کی دلیل ہے ہماری، آپ کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کا تزکیہ نفس بھی نہیں ہو سکتا۔ رب سے جڑنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنے منزل کو پہچانیں، منزل کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، محمد الرسول اللہ کی پیروی کریں، اس کے لیے اپنی تربیت کے لیے مقامی طور پر ایک رہنما کا انتخاب کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دین صحیح طریقے سے پیش کرے، کیونکہ آپ کا تو علم نہیں ہے نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اللہ والوں سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو۔ تو مقامی طور پہ ایک رہنمائی کے لیے، اپنے تربیت کے لیے ایک ٹیوشن ہم اسے کہتے ہیں۔ تو ٹیوشنر کیا کہتا ہے؟ بس وہ آپ کے جن مضامین میں کمزوری ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہوتا ہے پڑھانے کا بھی اور سمجھانے کا بھی۔ تو بہرحال یہ مختصر طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم